ٹیلی کمیونیکیشن کا متنازع بل، وزیراعظم نے اس پہ عمل درآمد روک دیا۔ اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، سارا انویسٹیگیٹ کرے گی، لیکن اس کمیٹی میں شزا فاطمہ کو بھی شامل کر لیا گیا جس کی غلطی سے اتنا متنازع بل پاس ہوا۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سر۔ ناظرین، ٹیلی کمیونیکیشن کا متنازع بل، وزیراعظم نے اس پہ عمل درآمد روک دیا۔ اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، سارا انویسٹیگیٹ کرے گی، لیکن اس کمیٹی میں شزا فاطمہ کو بھی شامل کر لیا گیا جس کی غلطی سے اتنا متنازع بل پاس ہوا۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ متعلقہ وزیر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسے کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ وزیر قانون اس کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اس پہ کیا کچھ ہوا اور آئندہ کیا ہوگا۔ ناظرین، جس طرح میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہ ایک بڑا متنازع بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ بدقسمتی یہ کہ یہ کیبنٹ میں بھی گیا، لیکن کیبنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پاس کیبنٹ سے ہوا، پھر نیشنل اسمبلی میں گیا، وہاں سے پاس ہو گیا۔ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پہلے پاس کیا، جس کے چیئرمین تھے امین الحق، جو خود آئی ٹی کے منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو خاص توجہ نہیں دی، اور کچھ الزامات بھی آتے ہیں مبینہ کرپشن کے بھی، اس کا کوئی ابھی بات میں حتمی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ شواہد نہیں ہوتے۔ تو کس نے، کون آیا، کون بیچ میں اس میں انوالو ہے، وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ جب یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کے پاس گیا تو پلوشہ خان ہیں، عفنان اللہ ہیں مسلم لیگ نون کے، سعدیہ عباسی ہیں شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ، وہ سینیٹر ہیں نون لیگ کی، تو انہوں نے بس اس پہ پھر نشاندہی کی کہ یہ دیکھیں جی، اس میں شک ہے کہ کسی کے جگہ بھی ٹاور لگانے کا اگر کوئی کمپنی فیصلہ کرتی ہے اور وہ انکار کیا جاتا ہے تو 5 کروڑ جرمانہ ہوگا۔ مثلاً ایک دیہی علاقے کی میں مثال دیتا ہوں، کوئی روات کا دیہی علاقہ میں مثال دے دیتا ہوں۔ وہاں ٹاور لگانا ہے، میں زمیندار ہوں، میری زمین ہے اور میں زمیندارہ اس پہ کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی یہ نہیں لگنا چاہیے، اور اس پہ زبردست وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں رکاوٹ ڈالتا ہوں، تو مجھ پہ 5 کروڑ فائن ہوگا، اور زمیندار کی وہ زمین بھی 5 کروڑ کی نہیں ہوگی جتنی جگہ پہ وہ لگے گا۔ تو اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے، رضامندی ہونی چاہیے۔ پہلے بھی ٹاور لگے ہوئے ہیں، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہے موبائل کمپنیوں کی۔ یہ تاثر کچھ لوگ دے رہے ہیں یہ جی انویسٹمنٹ لے کے بھاگ جائیں گے، تو میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جب موبائل سموں کے اجراء میں بڑی گڑبڑ ہوتی تھی، بہت پرابلم ہوتی تھی۔ 2013 کی نواز شریف کی حکومت میں انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار علی خان۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کا منظر بیان کروں گا جو میں نے دیکھا، سنا، اور اس وقت یہ تجویز آئی، انہوں نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ لازمی کریں، ان کی ری چیکنگ کریں سموں کی، کیونکہ اس وقت دہشت گردی کے لیے یہ سمیں بہت استعمال ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت کی ایک وزیر تھیں مسلم لیگ نون کی، آج کل بھی سینیٹر ہیں، وہ چودھری نثار علی خان کے پاس گئیں کہ جی انویسٹمنٹ کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہیں اور انویسٹمنٹ بڑی متاثر ہوگی۔ تو چودھری نثار علی خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی پرواہ نہیں، اپنی نیشنل سیکورٹی کی پرواہ ہے۔ پھر ناظرین وہ سمیں آپ کو پتہ ہے ویریفائی ہوئیں، سب ہر شہری کی ہوئیں، ایک آئی ڈی کارڈ پہ 100 سمیں، ہزار سمیں ایشو کی ہوئی تھیں۔ یہ فراڈ ہوتا تھا کہ کسی کمپنی کے پاس میں گیا ہوں، میں نے اپنی فوٹو کاپی دے دی، وہی فوٹو کاپی آگے چلا دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک دھمکی دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا نظام بھی تو ٹھیک رکھنا ہے نا۔ تو وہ پھر ویریفیکیشن ہوئی، اور اس کے بعد دہشت گردی پہ کافی حد تک کنٹرول بھی ہوا، لوگ بھی پکڑے گئے جعلی سمیں جو استعمال کرتے تھے میرے نام پہ، آپ کے نام پہ۔ تو یہ ایک فرم بلیو ہو نا کہ ہم نے صحیح کام کرنا ہے۔ تو یہ شزا فاطمہ بھی مختلف دلائل دیتی ہیں انویسٹمنٹ کی، لیکن غلطی اپنی مانی ہے۔ غلطی کاش اگر ماننے کے ساتھ ساتھ 4 لائنیں لکھ کے پرائم منسٹر کو خود ہی دے دیتی
کہ میں عہدے سے استعفیٰ دیتی ہوں، تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیا ہے۔ اس کمیٹی میں شہری رحمان ہیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر ہیں، سابق منسٹر ہیں، وہ بھی ہیں۔ احد چیمہ ایک بیوروکریٹ تھے، وہ آج کل وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی ہیں، اور شزا فاطمہ ہیں، تو یہ مختلف لوگ ہیں۔ وہ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر، ابھی بجٹ کا سیشن چل رہا ہے تو میٹنگ نہیں ہوئی، جو ہی بجٹ ختم ہو جائے گا پروسیس، تو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، تمام حقائق کا جائزہ لیا جائے گا۔ لا منسٹر صاحب جو ہیں بڑے وہ قانون اور آئین اور حقوق کے پر بلیو کرنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ یہ بل دوبارہ آئے گا، پھر نیشنل اسمبلی میں جائے گا، سینٹ میں بھی ہوگا، لیکن یہ والی شقیں متنازع جو ہیں یہ انشاءاللہ نکالی جائیں گی۔ اور وزیر اعظم صاحب اگر وزیر خود استعفیٰ نہیں دیتا تو آپ کارروائی کر دیں۔ میرا تو یہ بھی آبجیکشن ہے کہ اس کمیٹی میں ان کو باضابطہ ممبر نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو بائی انویٹیشن بلایا جانا چاہیے تھا کمیٹی میں، جس پر الزام ہے کہ اس نے گڑبڑ کی یا اس سے غلطی ہوئی، وہ اس کمیٹی کی ممبر ہوں گی، تو یہ پھر امپارشل رپورٹ تو نہیں بنے گی نا۔ ایز اے اسپیشل انوائٹی شزا فاطمہ کو اس کمیٹی میں بلایا جائے، اس کمیٹی سے اسے نکالا جانا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس پہ الزام ہے وہی تفتیش کر رہا ہو، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو شہباز شریف صاحب اس کمیٹی کو ریویو کریں، اس میں سے شزا فاطمہ کو نکالیں، اور انہیں جب کمیٹی مناسب سمجھے بلائے، سیکرٹری آئی ٹی کو بلائیں، چیئرمین پی ٹی او کو بلائیں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی والوں کو بلائیں، اور عوام کو بھی بلائیں، خاص ایکسپرٹ جو ہیں، قانون کے ماہرین کو بھی بلائیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹس کو بھی بلائیں۔ یہ دھمکی مت دیں کہ انویسٹمنٹ چلی جائے گی۔ انویسٹمنٹ شہری حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ چلی جائے گی، یہ کون سی دلیل دی جا رہی ہے مختلف عناصر کی طرف سے؟ تو دیکھتے ہیں ناظرین، اب اس کمیٹی کی پروسیڈنگ ہونی ہے، اور آج مجھے اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی تھی لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پارلیمنٹ میں نے ان سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ کمیٹی بن گئی ہے، اور انشاءاللہ امپارشل انکوائری کر کے ہم اپنی رپورٹ پرائم منسٹر کو دیں گے۔ باقی جو ایکشن ہونا ہے، جو کرنا ہے، وہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس کا انشاءاللہ ازالہ کیا جائے گا۔ تو شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔